ہر شخص کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور جب اس شخص کا رول ماڈل کبھی اس کے سامنے آ جائے تو وہ ادباً تعظیماً اس کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ اپنی نشست چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، میں تھوڑی دیر پہلے جب یہاں پر اندر داخل ہوا تو جو لوگ یہاں پر موجود تھے انہوں نے مجھے عزت و احترام سے نوازا کہ پیر صاحب آ گئے ہیں، آپ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پیر علی صاحب تشریف لائے، آپ لوگوں نے اسی طرح عزت و احترام سے نوازا۔ تو اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور اچانک پتہ چلے، جو کہ ممکنات میں سے تو نہیں ہے، جن کی جو لوگ اہل نظر نہیں ہیں ان کے لیے، تو اگر ہماری جد امجد حضرت پیر سید امام علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اسی طرح بیٹھا رہوں گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا، میں یقیناً تعظیماً اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور اگر پیر امام علی شاہ صاحب مسند نشین ہوں اور انہیں یہ پتہ چلے کہ شاہ محمد غوث آ گئے ہیں تو کیا وہ اپنی مسند پہ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب شاہ محمد غوث صاحب اپنے مسند نشین ہوں اور انہیں یہ معلوم ہو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام آ گئے تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ اپنی نشست پہ پھر ہی بیٹھے رہیں۔ اور جب حضرت امام حسن حسین علیہ السلام بیٹھے ہوں، مسند نشین ہوں، کسی محفل کی سربراہی کر رہے ہوں، صدارت کر رہے ہوں، اور ایسے میں مولا علی سرکار آ جائیں تو لا محالہ ان جنت کے سرداروں کو بھی اٹھنا پڑ جائے گا۔ اور اگر یہی مولا علی سرکار، اب بات تو یہاں تک پہنچی نا مولا علی سرکار تک، تو جب مولا علی سرکار بیٹھے ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں تو میرے خیال میں بہت کوئی کم عقل ہی ہوگا جو سوچ سکے کہ مولا علی سرکار اپنی نشست پر بیٹھے رہیں گے۔ یقیناً ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اپنی نشست چھوڑ دیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اب ذرا یہ میں نے ایک عام روٹین کی مثال اس لیے دی کہ عام لوگوں کو سمجھانا جب مقصود ہو تو پھر آپ متشابہات کا سہارا نہیں لیتے۔ متشابہات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عام لوگوں کی فہم یا گمان میں نہیں آتی، ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو لہٰذا جب عام عوام کے سامنے آپ کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ عام لوگوں کی زبان میں اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ میں ایک عام مثال دوں جو ہم سے شروع ہو اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک چلی جائے۔ تو ابھی آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے آنے پہ آپ لوگ کھڑے ہو گئے، ہم پیر امام علی شاہ صاحب کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے، وہ اسی طرح بتدریج چلتے چلتے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل کا حصہ بنے تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جب آپ تشریف لائیں تو صرف مولا علی سرکار ہی نہیں، تمام انبیاء کرام بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں اس چیز کی وعید تو بتائی گی نا، ہمیں سنائی گی کہ جب بروز محشر حضور مسند نشین ہوں گے تو آپ جب جلوہ افروز ہوں گے، اس محفل کا حصہ بنیں گے تو تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے، تو آپ کے آنے پر وہ تمام انبیاء کرام اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ادب کے لیے۔ تو اب یہاں پر آ کے ایک بات رک جاتی ہے کہ چونکہ آپ سردار الانبیاء ہیں تو سردار الانبیاء کی ذات ایسی ہے کہ تمام اللہ کے نبی، رسول، پیغمبر سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو اب آپ کے آگے تو جہان تمام ختم ہو گیا، اس سے بڑی ہستی تو کوئی آ نہیں سکتی کہ جس کے لیے حضور بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن ایک ایسی ہستی اس کائنات کا حصہ بنی کہ جس کے آنے پر سردار الانبیاء بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔